بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کشمیر اسٹڈیز کے حوالے سے یہ ویڈیو بننے جا رہی ہے، تو اس میں کچھ امپارٹنٹ چیزیں جو عام بکس میں آپ کو نہیں ملیں گی، تو ڈسکس کرتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ کشمیر کا جو الگ سکہ ہے یہ 1899 تک جو ہے وہ جاری رہا، اور جو بکری دور کا آغاز جو ہوا راجہ بکر ماجید سے ہوا، اور ڈوگرا دور میں ضلع کو وزارت کہا جاتا تھا، اور کوٹ جو ہے یہ پہاڑی اصطلاح ہے جس میں قلعہ کو کوٹ کہتے ہیں۔ اور نیکسٹ ہے بابر کے خالزاد بھائی جنہوں نے کشمیر پر قبضہ کیا تھا، تو ان کا نام حیدر دوغلات تھا، اور دسمبر 1540 کو انہوں نے قبضہ کیا تھا۔ اور عالمگیر کی جو ایک بیٹی تھی زیب النساء، تو انہوں نے فن خطاطی کی کلاسیں سٹارٹ کی تھیں سری نگر میں، وہاں پر انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا۔ اور جہانگیر نے 1630 کو مظفر آباد میں جشن نوروز منایا، اور مارکو پولو جو ہے وہ کشمیر آیا 1275 اور 77 کے درمیان، اور اپنے سفر نامے میں یہاں کے حالات لکھے۔ اور نیکسٹ ہے فارسی جو ہے وہ 1924 تک ریاست جموں کشمیر کی سرکاری زبان رہی، اور کشمیر کا جو بیسٹائل فورٹ جو ہے قلعہ ہری پربت کو کہا جاتا ہے۔ کشمیر کا سب سے بڑا عجائب گھر جو ہے سری پرتاپ سنگھ میوزیم جموں میں ہے، اور کشمیر کی قدیم تہذیب جو ہے وہ ناگ تہذیب کہلاتی ہے۔ اور قلعہ ہری پربت افغان گورنر عطا محمد نے مرمت کروایا، اس نے 1811 میں کابل کی مرکزی حکومت کے خلاف بغاوت کر کے کشمیر کی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اور کشمیر میں پہلی جو شال ہے وہ ترکستان کے شال بافو نے بنائی، جسے بٹ شاہ جو ہے وہ یہاں کا ایک حکمران تھا وہ لے کے آیا۔ جموں میں بارش کی سالانہ اوسط جو ہے وہ 96 سینٹی میٹر ہوتی ہے، سری نگر میں سالانہ اوسط جو ہے وہ 84 سینٹی میٹر ہے، لداخ میں 20 سینٹی میٹر ہے۔ اور نیکسٹ ہے راجوری کو گچھی، بنفشہ اور اناردانہ کی منڈی کہا جاتا ہے۔ ریشم سازی کشمیر کی قدیم صنعت ہے، اور دریائے سندھ کی ریت میں سونا پایا جاتا ہے۔ 1 مکعب میٹر ریت سے 6.0 گرام سونا حاصل ہوتا ہے۔ دنیا کا بہترین یاقوت، زمرد اور ہیرا کشمیر میں پایا جاتا ہے، اور پاکستان ہیروں اور جواہرات کا 90% آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور مری سے گلگت بلتستان سے حاصل کرتا ہے۔ مزید کچھ جو ہیں وہ امپارٹنٹ انفارمیشنز بھی ہیں کشمیر کے متعلق، تو ان کو میں ڈسکس کرتا ہوں۔ 7ویں صدی عیسوی میں مشہور چینی سیاح ہیون تسانگ کشمیر آیا، اس نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ اہل کشمیر علم و فضل کے شائق اور مہذب لوگ ہیں۔ اور نیکسٹ ہے پنڈت کلہن نے اپنی تصنیف راج ترنگنی میں لکھا ہے کہ کشمیر ایک قدرتی قلعہ ہے، اور اسے فوجی طاقت سے نہیں بلکہ روحانی قوت سے فتح کیا جا سکتا ہے۔ اور برصغیر کے نامور مورخ جو ہے البیرونی نے اپنی تصنیف میں لکھا کہ کشمیر کے لوگ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، یہ غیر ملکیوں کو اپنے وطن میں دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ نیل مت پران کشمیر کی ایک معدوم تاریخ ہے، اس میں ہزاروں برس قبل کے حالات درج ہیں، اور کشمیر کے لوگ داستانوں پر مشتمل کتاب کا نام پنج تنتر ہے، اور سنسکرت میں ہے، اور یہ نوشروان ساسانی کے عہد میں ایران گئی، اور فارسی میں ترجمہ ہوئی، فارسی سے اس کا دیگر زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ ویلی آف کشمیر میں واٹر لانس نے لکھا ہے کہ کشمیر میں مغلوں نے 777 باغات لگوائے، جن سے ایک موسم میں 1,00,000 روپے آمدن ہوتی تھی۔ اور اینشنٹ مونومنٹس آف کشمیر ڈوگرا عہد کے وزیر اعظم رام چند کاک کی تصنیف ہے، جس میں کشمیر کے قدیم مندروں اور عمارات کا تفصیلی ذکر ہے۔ کشمیر میں 72 بولیاں اور زبانیں بولی جاتی ہیں، اور کشمیری شاعری میں پہلی کتاب جو وہ شتی کنٹھ جسے مہانے پرکاش نے لکھی، شتی کنٹھ نے لکھی، اور نام کتاب ہے مہانے پرکاش۔ اور لل عارفہ جو ہے وہ کشمیری زبان کی صوفی شاعرہ تھیں، تو یہ کوشچن آتا رہتا ہے ایگزام میں۔ اور حبہ خاتون جو تھیں کشمیری زبان کی پہلی غزل گو شاعرہ تھیں، تو یہ بھی سوال آتا رہتا ہے، یہ بھی امپارٹنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ اردو زبان میں تاریخ کشمیر پر پہلی کتاب گلدستہ کشمیر ہے، جسے پنڈت ہر گوپال نے لکھی۔
اور اردو زبان میں کشمیر کے موضوع پر مرزا قاسم بیگ کا پہلا ناول محبوبہ کشمیر 1917 میں شائع ہوا۔ کشمیری شاعری میں مصنوعی نگاری کی بنیاد محمود گامی نے رکھی۔ کشمیری زبان کی مقبول عام مصنوعی گلریز ہے جسے مقبول شاہ کرالاواری نے لکھا، اور کرشن چندر اور چراغ حسن حسرت پونچھ میں پیدا ہوئے یہ دو بڑے مشہور شاعر تھے۔ عبدالاحد آزاد کشمیری زبان کا عظیم انقلابی شاعر تھا، اور ہجو گوئی میں کشمیر کا سودا جو تھا مقبول شاہ کرالاواری کو کہا جاتا ہے۔ اور علامہ اقبال کے فارسی مجموعہ کلام اسرار خودی کا کشمیری ترجمہ غلام احمد ناز نے کیا، اور نامور مورخ کشمیر منشی محمد الدین فوق نے تاریخ کشمیر کے حوالے سے تقریباً 25 کتابیں لکھیں، اور کشمیر کا عظیم صوفی شاعر رحیم سوپوری کی بیشتر زندگی بھیڑ بکریاں چرانے میں گزری۔ تو نیکسٹ ڈسکس کرتے ہیں کشمیری نسل مشاہیر، یعنی جو بہت مشہور لوگ تھے کشمیر کے، تو ان کے نام اور ان کے جو متعلقہ شعبے تھے وہ ہے علامہ اقبال کشمیری نسل تھے، اور ان کا شعبہ تھا وہ شعر و فلسفہ۔ اور اس کے علاوہ جو حکیم اجمل خان، ان کا طب کے شعبے سے تعلق تھا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ یہ خطابت میں مشہور تھے، اور منشی محمد الدین فوق صاحب جو مورخ ہیں، اور آغا حشر کاشمیری جو وہ ڈرامہ نگار تھے، اور سعادت حسن منٹو جو وہ افسانہ نگار تھے، یہ بھی کشمیر کے تھے۔ نواب سلیم اللہ خان، یہ سیاست میں ان کا بڑا نام ہے، یہ بھی کشمیری تھے۔ پنڈت جواہر لال نہرو جو انڈیا کے پہلے وزیر اعظم تھے، یہ بھی کشمیری تھے۔ اور شورش کشمیری کا تعلق بھی جو ہے وہ کشمیر سے تھا، صافت میں ان کا بڑا نام ہے۔ اور جسٹس الدین محمد کا تعلق بھی قانون سے تھا، قانون کے شعبے سے۔ اور اسی طرح انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے قرآن و حدیث میں ان کا بڑا نام ہے، تو ان کا تعلق بھی کشمیر سے تھا۔ تو یہاں تک کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ نیکسٹ ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو آپ دیکھتے رہیں، تو آپ کو باقی ویڈیوز بھی آپ کو ملیں گی۔ تو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، ان ٹچ رہیں میرے چینل کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ کشمیر افیئر کے حوالے سے میں آپ کو مکمل تیاری کرواؤں گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔